جو ڈیموکریسی ہے اس کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ایز اے ملک اگر دیکھیں، ڈو یو تھنک کہ ڈیموکریسی چل سکتی ہے ادھر؟ اور اسلام میں جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے، بیکاز جماعت اسلامی یا ٹی ایل پی اسلامی نظام، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، یہ ایک بحث چلتی ہے کون سا نظام ہو. سو اسلام کا جو پرسپیکٹو ہے حضرت ابو بکر سے لے سے حضرت علی تک اگر آپ دیکھیں تو چاروں خلفاء ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ آئے ہیں. تو اس پوری چیز کو آپ جی کو کیا لگتا ہے؟ یہ ڈفرینٹ ہی بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی اس اعتبار سے پابند نہیں کیا گیا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اجتہاد. جو واضح لائنیں ہیں وہ کھینچ دی گئی ہیں، وہ اصول بتا دیا گیا، وہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پائیں گے. اور وہ مشورے سے کیا طے پائیں گے کہ حلال کے دائرے کے اندر. یعنی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اکثریت یہ ووٹنگ کر دے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے گی. نہیں، جہاں اسلام کی حدیں ٹوٹیں گی وہاں پھر آپ ڈیموکریسی نہیں دیکھیں گے، وہاں پہ وہ پرنسپل کو آپ فالو کریں گے جو قرآن و سنت میں ہے. لیکن ایز اے معاشرہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں فٹ زیادہ بیٹھ سکتے دیکھیں، یہ اگر آپ ٹاپک ڈسکس کریں گے، پورا 1 گھنٹے کا علیحدہ سے ٹاپک ہے. میں نٹ شیل میں سے کور کرنے لگا ہوں کہ اسلامک ڈیموکریسی جسے جماعت اسلامی بھی سپورٹ کرتی ہے، مذہبی جماعت کے طور پہ سب سے آرگنائز جماعت وہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آن کرتے ہیں. انہوں نے 3-4 دفعہ خودکش حملے اپنے اوپر کروا لیے ٹی ٹی پی کے، صرف اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف ہے کہ اتنی بڑی ریلیجس پرسنالٹی پاکستان کے آئین کو مانے ہوئی ہے. اس اعتبار سے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود میں مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی پالیٹکس، ایون پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے اعتبار سے ایسٹ مانتا ہوں. اب تو مجھے کہنے میں آر نہیں، اب تو پی ٹی آئی کے لیے بھی وہ ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلے وہ جس کی یوں ایسے پردہ کر کے نقلیں اتارتے تھے، آج وہ پی ٹی آئی کے منظور نظر ہیں. ہمیں وہ اس وقت بھی اچھے لگتے تھے، آج بھی اچھے لگتے ہیں. ہاں، ہم اصول کے اوپر کھڑے ہوئے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ٹی آئی کے اس وقت امام ہیں، تو وہ ایسٹ ہیں. کم از کم انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر بننے سے روک لیا ہے. یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے، قومی دھارے میں رکھا ہوا ہے. ٹی ایل پی سے ہمارے جو اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے. اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ انہوں نے اسلحہ اٹھانے کے قومی دھارے میں آیا. یہی ہونا چاہیے، یہی ایک طریقہ ہے. اب رہا آپ اسلامک سسٹم جو ہے، ڈیموکریسی ماڈرن فارم ہے خلافت کی ان ٹرو اسپرٹ. دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر کا خطبہ ہے جو انہوں نے اپنی وفات سے چند دن پہلے دیا. جب وہ حج پہ گئے تو مینا کے میدان میں یہ بات مشہور ہوئی کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سیدنا عمر کی وفات کے بعد ہم ابو بکر کی طرح فلاں شخص کو خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر نے کہا میں یہیں پہ خطبہ دوں گا. 6830 نمبر حدیث ہے بخاری میں. یہ اتنی ہیوی ڈیوٹی حدیث ہے کہ میں نمبر اس کا بول رہا ہوں کیونکہ بڑے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی. حضرت عمر نے کہا کہ میں یہیں خطبہ دوں گا، ایسی کی تیسی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ خلیفہ کسی کو چنیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت اس وقت تو ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر آپ یہاں بات کریں گے نا تو بات پھیل جائے گی. آپ تسلی سے مدینہ شریف جائیں اور جا کے وہاں خطبہ دیں. اور وہ ان کی زندگی کا آخری خطبہ ہی ثابت ہوا جمعے کا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھٹنا لگا کے ممبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے ساتھیوں کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے وہ کچھ کرنی ہے، آج بڑے غصے نے تے اے رپلائی ٹو کرنے لگے جے سارے نو. میں نے اس پہ کہا تھا اس زمانے میں اگر یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو لیک ہوئی ہوتی تو حضرت عمر کا یوٹیوب کے اوپر بیان آتا ہوگا تو اڈی ایسی دی تیسی. تو حضرت عمر نے وہاں ایک ڈیٹیل خطبہ دیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو کبھی مستقبل کے لیے تم نے دلیل نہیں بنانا. وہ کیٹاسٹروفک ایک کنڈیشن تھی جس میں ابو بکر کو چنا گیا. یعنی حضرت عمر خود مان رہے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر کو چنا گیا ایسا خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے. سقیفہ بنی ساعدہ میں وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو گئی تھی کیونکہ سعد ابن عبادہ جو ہے وہ انصار کو اکٹھے کیے ہوئے تھے. یہ وہاں پہ لڑائی ختم کرنے گئے تھے. وہاں پہ قبائلی سسٹم کی تکلیف کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جسے اس چیز کا پتہ ہو. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. وہ مجبوراً اس وقت ہوا اور وہاں پہ بھی حضرت ابو بکر نے جب خطبہ دیا تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں اٹھایا اور کہا ان دونوں میں سے ایک خلیفہ چن لو کیونکہ یہ مہاجرین میں سے ہیں. یہ قبائلی سسٹم ہے. قریش کے علاوہ اگر تم نے کوئی خلیفہ اٹھایا یہ باقی عرب کے لوگ اس کی اطاعت نہیں اختیار کریں گے کیونکہ سب سے ایلیٹ خاندان قریش کا تھا. اس سسٹم کو آج آپ نہیں سمجھ سکتے. اس سسٹم کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو مجبوراً لانچ کرنا پڑا ورنہ پیپلز پارٹی کا حشر نشر ہو جانا تھا کیونکہ وہ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے تھے خاندانی طور پہ. ٹھیک ہے، آج بھی اگر مریم نواز نہ ہوتی نون لیگ ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے،
اب عمران خان صاحب کے پاس اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے، اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ جیسے لوگوں سے، ان کو مشورہ دیں، اپنی اولاد میں سے نہیں لیکن کم از کم کسی دوسرے کو اسپیس دے کے اگر پی ٹی اے کو آپ نے چلانا ہے تو بندہ لے کے آئیں۔ وہاں پہ حضرت عمر نے کہا کہ آندہ اگر اس طرح خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا، اور وہی ہوا ہے یزید کے کیس میں کہ مسلمانوں پہ ایک زبردستی خلیفہ مسلط کیا گیا تلوار کے زور کے اوپر۔ لہٰذا مسلمانوں کے مشورے سے، اس میں الفاظ ہیں کہ مسلمانوں کے مشورے سے چننا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت مسلمانوں کے مشورے سے ہوئی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت ابوبکر نے انہیں گن پوائنٹ پہ لانچ کیا، نہیں، انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ بہتر خلیفہ ثابت ہوئے، آپ بندہ بتائیں کون سا ہے، ہم سے ڈسکس کریں۔ سب نے جب انہوں نے نام پروپوز کیا ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے دیکھیں 6 رکنی کمیٹی بنائی، اور اس میں بھی دلیل اپنے کو نہیں بنایا ہے، کہا یہ 6 لوگ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ صحیح بخاری 3700 نمبر حدیث ہے۔ دلیل بنائی کہ یہ وہ 6 صاحب ہیں، 10 اشرم وشرم میں سے بچے ہیں، ایک اور بھی تھے چونکہ وہ بہنوئی تھے، انہیں ذکر ہی نہیں کیا سعید ابن زید کو کہ میری رشتہ داری ہے، کہا یہ 6 بندے ہیں، ان میں سے جو بھی چن لو، ٹھیک ہے۔ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص۔ حضرت عثمان چنے گئے، آخر میں جو ٹائی پڑی نا 2 بندے رہ گئے تھے، عثمان اور علی۔ نیچرلی حضرت علی نے خلیفہ بنا تھا، لیکن حضرت علی کی خلافت کی جب باری آئی ہے، حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی بچاؤں، حضرت علی مسجد نبوی میں آئے اور کہا کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے جو خلافت کا بیڑا غرق کرنا تھا وہ کر دیا، جس کی وجہ سے عثمان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ تم بوجھ میرے اوپر ڈالنا چاہتے ہو، کیونکہ مخالفین بھی کہتے تھے کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں۔ دیکھیں، ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ مخالفین بھی راضی ہوتے ہیں کہ یہ اپ رائٹ بندہ ہے، اس کے اوپر ہم ایگری کرتے ہیں۔ ان کا حضرت علی کے اوپر ہمیں اعتبار ہے کہ یہ بندہ امت کو صحیح چلائے گا۔ مخالفین نے بھی کہا، اپنوں میں بھی۔ حضرت علی نے کہا اس طرح نہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کل کو میں خلافت سنبھالوں گا، ہو سکتا ہے عثمان کا قتل میرے متھے تم لوگ مار دو، اور یہی ہوا۔ حالانکہ انہوں نے بڑی احتیاط کی، مسجد نبوی میں آئے، انہوں نے کہا ابھی جس نے مخالفت کرنی ہے کر لو۔ لوگوں نے بیعت کی، ایکسیپٹ کیا، کچھ عرصے بعد انہی میں سے لوگ نکلے اور جنگ جمل کروا دی، حضرت علی کو مجبوراً جانا پڑا، ٹھیک ہے، مدینہ شریف چھوڑ کے۔ تو لیکن حضرت علی کی خلافت تینوں خلفاء میں موسٹ ڈیموکریٹک طریقے سے جو منعقد ہوئی ہے خلافت، وہ حضرت علی کی خلافت ہے۔ قبائلی سسٹم میں جب ایک قبیلے کا سردار ووٹ ڈالتا تھا، وہ پورے قبیلے کی ووٹ شمار ہوتی تھی۔ مجھے بتائیں، یہ ہمارے جو ایم این ایز منتخب ہو کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ایم این اے ووٹ ڈالتا ہے تو کیا 25 کروڑ عوام سے پوچھنا پڑے گا؟ نہیں، وہ ریپرزینٹیٹیو ہے ہر ایک لاکھوں کا۔ اس طرح قبائلی سسٹم میں جو قبیلے کا سردار جب ووٹ ڈالتا تھا نا، اگر حضرت حسین نے بیعت نہیں نہ کی یزید کی، تو پورے بنو ہاشم نے نہیں کی، ایک بندے کی ووٹ نہیں ہو۔ اور جب کوئی کرتا تھا، یہ قبائلی سسٹم تھا، آج والا نہیں۔ آج والا سسٹم میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بہتر سسٹم ہے اس دنیا کے لیے، کیونکہ اب قبائلی سسٹم تو ختم ہو چکا ہے۔ تو اس زمانے میں پیور ڈیموکریٹک سسٹم تھا، قبیلے کے سردار ہی آتے تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں قرآن میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ دیکھو اللہ نے تمہیں فتح دی ہے تو لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ گروہ در گروہ کیوں؟ بعض لوگوں نے نبی علیہ السلام کو جینون پروفٹ مانا، بعض نے ایک عرب کے قریش خاندان کے واریر کا غلبہ پورے عرب کے اوپر، جو صدیوں سے باقی امپائر سے مارے کھا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہم تو ہمیشہ آپس میں لڑتے ہیں، اور یہاں پہ ایک بندہ اتنا اسٹرانگ ہوا ہے، پورے قبیلے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمان نہیں ہو رہے تھے بیسیکلی، مسلمان اس لیے ہو رہے تھے کہ نبی علیہ السلام مسلم تھے، اصل میں وہ اس سردار کی اطاعت اختیار کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے انہیں مضبوطی دی، وہ ایمان پہ ٹھک بھی گئے جب قرآن انہوں نے سنا۔ انیشلی اسی وجہ سے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو ہزاروں لوگ مرتد بھی ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک عرب کے واریر کا غلبہ مان لیا تھا، جس طرح چنگیز خان کے بعد بیٹوں میں اختلاف ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ فرق ہے چنگیز خان میں اور رسول اللہ میں، کہ یہاں اتنے لوگ خلاف ہوئے، نبی علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی کہ رومن اور پرشین امپائر گھرے گی۔ یار یہ کتنی بڑی نبوت کی صداقت ہے کہ ایک بندے کی فوج تتر بتر ہو گئی ہے، ایک مٹھی بھر جماعت ہے صحابہ کی، اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، انہوں نے نہ صرف عرب کے ان مرتدین کے اوپر غلبہ پایا، بلکہ چند سالوں میں رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا۔ یہ غلبہ اگر رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا نا، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام ایک گڈ واریر تھے۔ حضور کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں میں ہزاروں لوگ حضور کو چھوڑ جائیں، اس کے باوجود ایک مختصر جماعت عرب کے ان تمام فتنوں پہ قبضہ پائے ود ان 3 اور 4 ایئرس، زیادہ نہیں لگا، اور دونوں سپر پاورز کو الٹ دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو
قرآن الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سب ادیان پہ غالب کر دے. یہ نبی الاسلام کے ساتھ غیر معمولی ایک اللہ کی مدد تھی کہ آپ کی وفات کے بعد غلبہ ہوا ہے. اگر زندگی میں ہوتا نا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کی مینجمنٹ تھی. یہ اللہ کی ایک غیبی تائید تھی.